بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر قرۃ العین محبت سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ قرۃ العین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے کتنی ہی دیر تک خاموشی سے اس کی کمر کو سہلاتی رہی۔ قرۃ العین بھی اسی راستے سے گزر کر آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے ہوئے آنسوؤں سے سمجھ جائے۔ ایسا ساتھ جسے میسر ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی ہے، مجھے اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو، وہ کیسے معاف کرے گا مجھے؟ فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کر قرۃ العین نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کیسے معاف نہیں کرے گا چندا؟ وہ بہت غفور رحیم ہے۔ انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر اس کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر اس سے تھامتا ہے۔ مگر قرۃ، میرے گناہ کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ اس بات کی مزید یقین دہانی چاہتی تھی کہ کیا اللہ اسے واقعی معاف کر دے گا۔ اچھا رکو میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی اور اس میں سے اپنا قرآن نکالنے لگی۔ وہ سفید، نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن تھا جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہے۔ فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس قرآن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یاد کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا۔ فاطمہ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ یہ دیکھو، قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا، لو تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ قرۃ میرا وضو نہیں ہے۔ فاطمہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم اسے ایسے ہی دیکھ لو چندا، میں نے پکڑا ہوا ہے، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار رہی تھی کہ یہ لوگ بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ گمان درست نہیں تھا۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ تو اس کی اپنی دین سے دوری کی ندامت تھی جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وہ اب بھی شرمندہ سی تھی، تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں واقعی اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئی۔